علیکم دوستوں، ان سڑوے موزم فخر میں خوش آمدید۔ طبلِ جنگ بج گیا۔ پنجاب کے 20 شہروں میں بے امنی پھیلانے کا ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کا باضابطہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور آغاز ہوا ہے لاہور سے۔ اور لاہور کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے اس بات کا اب اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو 20 شہر ہیں، اور خاص طور پر وہ شہر جہاں پر اب ضمنی الیکشنز ہونے ہیں اور وہاں پر پولنگ ہونی ہے، وہاں پر انتخابی مہم چلنی ہے، یہ تمام کا تمام معاملہ سادہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک پرتشدد مہم ہوگی۔ اور یہ پرتشدد مہم یقینی طور پر اگر خدا نہ خواستہ بالکل جس طریقے سے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ لہر آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بہت ہی برے اثرات سامنے آئیں گے، اور یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک نئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں مصیبت کی بنیاد بنے گا، ایک نیا تنازع اس سے جنم لے گا۔ کیونکہ پہلے کوشش کی گئی خونی انقلاب کا ذکر کیا گیا، پھر کوشش کی گئی کہ جناب خونی لانگ مارچ کیا جائے گا، اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جناب خونی الیکشن ہوں گے۔ اور اب اگر یہ الیکشنز واقعتاً خونی ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو یا دیگر پولیٹیکل جماعتوں کو اپنے لیے سیاسی ایندھن تو مل جائے گا، لیکن بہت سارے گھروں کے چراغ گل ہونے کا اب اندیشہ پیدا ہو گیا۔ یہ کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں جناب پارلیمنٹ کو نیچے دکھانے کی ایک اور شرمناک کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کسی اور طرف سے نہیں کی گئی، بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے صدر پاکستان کی طرف سے، عارف علوی صاحب کی طرف سے، جو صدر پاکستان کا رول ادا کرنے کی بجائے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے سپاہی کا رول ادا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ورکر کا رول ادا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے فرنٹ مین کا رول ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے تحت تو پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کے کیے گئے فیصلوں کا احترام لازم ہے۔ اگر صدر عارف علوی صاحب کا جو ایمان اس وقت جاگ گیا ہے، کاش وہ آج سے 3 سال پہلے جاگا ہوتا، یا کم از کم اس سال جنوری میں جاگا ہوتا، جب عمران خان صاحب کی طرف سے منی فائنانس بل کو پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ سے منظور بھی کرایا گیا تھا۔ اگر صدر عارف علوی صاحب کا ایمان اس وقت جاگ جاتا تو کم از کم وہ اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے اور واپس پارلیمنٹ میں بھیجتے، لیکن ایسا اس وقت انہوں نے کیا، بلکہ اس وقت تو ایوان صدر آرڈیننس کی فیکٹری بنا رہا۔ یعنی جو بھی عمران خان صاحب کو رات کو خواب آتا تھا، صدر عارف علوی صاحب صبح اس کے اوپر آرڈیننس جاری کر دیتے تھے، بلکہ نہ صرف آرڈیننس جاری کرتے تھے بلکہ ریفرنس بھی خواہشات کے اوپر جاری کر دیے جاتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس اس بات کی مثال ہے، لیکن اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ پارلیمنٹ کو اور خاص طور پر موجودہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کو نیچے دکھانے کی، پارلیمنٹ کو نیچے دکھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ تکلیف دہ۔ اب یہ جو تازہ ترین معاملہ ہے، یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب حکومت انتخابی اصلاحات کے لیے ایک ترمیمی بل لے کے آتی ہے، جس کے ذریعے عمران خان صاحب کی طرف سے جو آئینی اصلاحات کی گئی تھی اس کے اندر بھی مزید ترامیم کی جاتی ہیں، اور قومی اسمبلی اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو منظور کرتی ہے، اور اس کے بعد سینٹ آف پاکستان اس کو منظور کرتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے صدر صاحب کے پاس، تاکہ صدر صاحب اس پر دستخط کر دیں۔ لیکن صدر صاحب اس وقت دستخط کرنے کی بجائے یہ بل واپس بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے اوپر اعتراضات لگا دیتے ہیں، اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے یہ جو قانون پاس کروایا تھا عمران خان صاحب نے کہ انتخابات ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہوں گے، اور اوورسیز پاکستانیز کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، ان دونوں نکات کو اس بل کے اندر شامل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو میرے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے۔ پھر ہوا یہ کہ پارلیمنٹ نے اپنا ایک جوائنٹ سیشن کیا، مشترکہ اجلاس کیا، اور مشترکہ اجلاس کے اندر اس بل کو ایک مرتبہ پھر منظور کر لیا گیا، اور منظور کر کے صدر صاحب کے پاس بھجوایا گیا۔ اب آئینی طور پر تو صدر صاحب کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کردہ بل پر دستخط کرے یا نہ کرے، اس نے خود بخود ہی منظور تصور کیا جائے گا اور یہ روبہ عمل ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ لیکن صدر صاحب نے اس بل کو نہ صرف واپس بھیج دیا، اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ تسلیم بھی کیا کہ جناب میرے دستخط کرنے یا نہ کرنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جناب اس کے اوپر دستخط کرنے سے
انکار کر دیا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر انتخابات کے ذریعے ہی ہم انتخابی تنازعات کے اوپر اس کو قابو پا سکتے ہیں اور اس کو بتدریج کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر شفافیت بھی آئے گی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں 10 سال سے تمام حکومتوں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے انتخابات کا ایڈوکیٹ رہا ہوں، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے مسائل کے حل کے لیے جدید اور نئے سائنسی طریقوں کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ پارلیمان کے دونوں اطراف میں اعتماد سازی کے فروغ اور شراکت داروں کی شمولیت کے بغیر اصلاحات ممکن نہیں۔ رائے سازوں اور فیصلہ سازوں کی جانب سے اس عام فہم چیز کو نظر انداز کیوں کیا گیا، یہ میرے لیے ایک معمہ رہے گا۔ اب دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت نے اپنی تمام تر کوششیں کی، بل پاس کرنا یقینی طور پر موجودہ حکومت کا بھی رائٹ ہے اور جو سابق حکومت تھی اس کا بھی رائٹ ہے، اور انہوں نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا۔ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے انتخابات کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس معاملے کے اوپر کچھ تحفظات تھے، اور ان تحفظات کا انہوں نے بہت ہی زیادہ تفصیل سے ذکر کیا، جس کو حکومت نے مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کر دیا کہ جناب آپ نے اگلے الیکشن کرانے ہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر کرانے ہیں۔ فیئر انف، آپ کرا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو آپ نے تیار کی ہے اس کے لیے الیکشنز اگر کرانے ہیں تو وہ جو 6 لاکھ مشینیں چاہیے تھیں وہ بنوانے کا آرڈر دیا کسی کے ذریعے کہا گیا کہ جناب یہ ہم ووٹنگ مشینیں بنائیں گے، اس کے لیے ٹھیکہ فلاں کمپنی کو دیا جا رہا ہے، اس کا جو سورس کوڈز ہوں گے وہ یہ ہوں گے، اس کے اندر جو سیکیورٹی فیچرز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان تک کو آگاہ کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سابق حکومت تھی اس نے بجٹ کے اندر بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے 1 روپیہ مختص نہیں کیا، یعنی وہ خود بھی اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر الیکشن کرنا ہے۔ یہ کوئی جادو کا کام نہیں ہے کہ ایک دن میں ہی ووٹنگ مشینیں بن بھی جائیں، ووٹنگ مشینیں آ بھی جائیں، انتخابی عملے کو اس کے اوپر ووٹنگ کرانے کی تربیت بھی دے دی جائے، اور ووٹرز کو بھی بتا دیا جائے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے استعمال کرنی ہے۔ شہروں کے اندر تو شاید الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، لیکن دیہی علاقوں کے اندر یقینی طور پر اس کے اندر بہت ہی زیادہ پرابلمز آئے گے، اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں پر پاکستان جیسے ملک جہاں پر لٹریسی ریٹ بھی تقریباً 37-38% ہے، یعنی ہماری جو آبادی ہے اس کا 70% 62% ایریا جو ہے جو لوگ ہیں وہ لٹریٹ ہی نہیں ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا کیسے ہے، بلکہ یہ جو 38% لوگ ہیں جن کو ہم لٹریٹ کہتے ہیں، ان کو بھی ہم صرف اس طرح لٹریٹ مانتے ہیں کہ یہ اپنا نام لکھ اور پڑھ سکیں، ہم اس بندے کو خواندہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات کی شرط نہیں ہے کہ وہ بندہ خواندہ ہوگا، جس نے میٹرک کیا ہوگا، جس نے پرائمری ایجوکیشن کی ہوگی، جس نے انٹر کیا ہوگا، جس نے گریجویشن کی ہوگی، یا جس نے ماسٹر کیا ہوگا۔ اس قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جبکہ خود حکومت کا یہ ماننا ہے اپنی مختلف رپورٹس کے اندر کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جہاں پر ہم اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کر سکیں۔ حتیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بھی پائلٹ پروجیکٹ نہیں کیا۔ اب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری تھی یقینی طور پر کہ وہ مل بیٹھ کے دیکھتے، لیکن ضد کے آگے کوئی بھی نہیں جھک سکتا۔ اب صرف اس ایک معاملے کو اس طریقے سے پورٹرے کرنا کہ جناب میری جو رائے ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائے، تو بھائی آپ خود بھی تاریخ کا ہی حصہ بنیں گے ایک نہ ایک دن، کیونکہ یہ جو سارے اعمال ہیں یہ بھی تاریخ میں ہی درج کیے جائیں گے، تاریخ کے اندر واضح الفاظ میں لکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا تھا اور کس طریقے سے کیا تھا، کس طریقے سے گورنر کی سمری کو آخری وقت تک روکا گیا، کس طریقے سے جو باقی صوبے ہیں، کے پی ہے اور سندھ ہے، وہاں پر جو گورنرز کی تعیناتی ہے وہ کس وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن عارف علوی صاحب کو یقینی طور پر پارلیمنٹ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں لیکن پارلیمنٹ سے بالا تر نہیں ہیں، اور اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، ان کے پہلی جو رائے تھی اس کو مسترد کر دیا، تو پھر ان کو گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ گریس
شاید پی ٹی آئی کی لغت میں یہ لفظ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کسی معاملے پر گریس شو بھی کرنی ہے یا گریس کا اظہار بھی کرنا ہے، جبکہ مختلف معاملات کے اوپر ڈیلیبریٹلی جو ملکی مفاد ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا کوشش کی گئی۔ آپ غیر ملکی سازش کے ہی معاملے کو دیکھ لیں، صرف اپنی حکومت کے جانے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ رچا، اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو دنیا بھر میں کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ بیانیہ بنانے کے بعد، اس کے حق میں موومنٹ چلانے کے بعد دنیا بھر میں پاکستانی سفارتکاروں کو کوئی دوسرے ملک کا سفارت خانہ اپنے یا فورن آفس اپنے آفس میں بلائے گا؟ کیا ان کے ساتھ اپنی پاکستان کے حوالے سے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس کرے گا؟ ان کا کہنا ہے یار اس نے تو سائفر لکھ دینا ہے، اور وہاں پر کوئی سربراہ آ گیا تو اس نے وہ سائفر لے کے نکل جانا ہے میدان میں اور ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ خارجی سطح پر اگر اس قسم کی اور پاکستان کی ساکھ کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش اس طرح کی جائے گی تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے۔ ابھی ہمیں معاشی مشکلات کا اچھی طریقے سے سامنے، اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یقینی طور پر مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے یقینی طور پر عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں چلے جائیں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف سے بھی پیسے ملیں گے، دوست ممالک کی طرف سے بھی پیسے آئیں گے، ورلڈ بینک اور اے ڈی بی نے آلریڈی اس مالی سال کے لیے، یعنی یہ جو 2023 کا فسکل ایئر ہے، اس کے لیے پاکستان کو تقریباً $3 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے۔ اب جب حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، خود حکومت اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا، مراد راز صاحب کا یہ ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ جناب اس حکومت کے ساتھ آپ نے معاہدہ نہیں کرنا، اگر آپ نے معاہدہ کیا تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، یعنی ہم خود جو ہے اپنے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر جہاں پر جو ہے سیاسی رسہ کشی عروج پر ہے، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ وہ تمام حلقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتنے والے اراکین منحرف ہو گئے تھے، اور پھر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مختلف جلسوں میں جب وہ اقتدار سے نکلے تو انہوں نے تنقید کی ان تمام منحرف اراکین پر، ان کو لوٹا بھی کہا، ان کے اوپر پیسے پکڑنے کا الزام بھی لگایا، سندھ ہاؤس میں بیٹھے رہنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا، نوٹوں کی بوریوں کا ذکر کیا، پھر ان کے بچوں کو سکولز کے اندر، کالجز کے اندر نشانہ بنانے کی بات کی، پھر یہاں تک بھی کہا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر یہ کہا کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور پھر لوگوں کو یہ کہا کہ ان کے گھروں کے باہر جا کے مظاہرے کریں، یعنی ان تمام لوگوں کے خلاف جو ایک رائے تھی، رائے عامہ تھی، اس کو مشتعل کرنے کی عمران خان صاحب کی طرف سے بھرپور کوشش بھی کی گئی، اور اس کے ہم نے کچھ عملی مظاہرے بھی دیکھے۔ مختلف جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے گھروں کے باہر مظاہرے ہوئے بھی، یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، ان کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوا، وجیہ عالم صاحبہ جو ایم این اے تھیں ان کے گھر کے باہر لوٹے ٹانگ دیے گئے، اس قسم کی چیزیں ہوئیں۔ اب یہ جو 20 اراکین اسمبلی ہیں، ان میں سے 19 وہی کے وہی الیکشن لڑے ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے، صرف علیم خان صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن اس مرتبہ یہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ماحول کو ایک مرتبہ پھر گرمانے کی اس وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام اراکین کا جو الیکشن ہے اس کو حق اور سچ کی، حق اور باطل کی لڑائی کے اندر کنورٹ کیا جائے، ان لوگوں کو باطل قرار دیا جائے اور ہمیں حق پر تصور کیا جائے، اور اسی بیانیے کو لے کر اب پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا جہاں پر نذیر چوہان صاحب کے قافلے پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ نقصان ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ شیرنگ ہوئی ہے، اور آزاد ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بنیادی طور پر غلطی نذیر چوہان صاحب کی ہی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس روٹ پر گئے جہاں پر پی ٹی آئی کا آفس تھا، اور پی ٹی آئی کے آفس کے بالکل سامنے، یعنی ان کا مین آفس تھا شبیر گجر صاحب کا، جو نذیر چوہان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں بھٹا چوک کے قریب، اور ان کے دفتر کے باہر انہوں نے اپنے
جو انتخابی نشان ہے اس کا فلیکس لگانے کی کوشش کی، جس کے اوپر لڑائی ہوئی اور پھر وہ لڑائی آگے بڑھ گئی اور وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ نذیر چوہان صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوا، اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی اطلاعات ہے کہ شبیر گجر صاحب کے ایک ریلیٹیو ہے، بھانجا یا بھتیجا ہے، وہ بھی زخمی ہوا، اس کے سر پر شدید قسم کی چوٹ آئی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے سر میں گولی لگی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ اس کے سر پہ گولی لگی ہے، کیونکہ گولی لگنے کے بعد بندہ اٹھ کے اس طریقے سے جس طرح میں بیٹھا ہوں پٹی باندھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو چوٹ لگی ہے اور سیویئر قسم کی چوٹ لگی ہے۔ اب اگر یہ ٹرینڈ آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ ٹرینڈ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا خود ماننا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا اور ان لوگوں کو جیتنے سے ہر حال میں روکنا ہے، تو اگر یہ ٹرینڈ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو 20 کے 20 حلقے ہیں پنجاب کے، یہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جائیں گے، یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں تشدد کی ایک ایسی لہر آ سکتی ہے جو پھر ایک نئے فساد کی بنیاد بن سکتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کے لیے، قطع نظر انہوں نے نذیر چوہان صاحب کو ٹکٹ دی بھی یا نون لیگ کی، یا کسی اور کو ٹکٹ دی بھی یا نون لیگ کی، لیکن نون لیگ کے امیدوار ہونے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی اس وقت حکومت بھی ہے، اور حکومت کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی معاملے پر ہو، چاہے اس معاملے میں ان کا اپنا بندہ ہے یا مخالف ہے۔ قانون کو مساوی انداز میں انصاف کے تحت حرکت میں آنا چاہیے، اور یہ جو تشدد کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، چاہے وہ نون لیگ والا کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی والا کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی والا کرے، اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، میں بار بار آپ سے اسی بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، اگر یہ تشدد کی لہر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو یقینی طور پر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تو ایندھن مل جائے گا، ان کو تو آکسیجن مل جائے گی، لیکن نقصان ہوگا غریب آدمی کا، جو اس وقت بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے، مہنگائی کے شکنجے میں اتنے برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ وہ بیچارے کے لیے سانس لینا مشکل ہے، اور اگر ہم اس کے لیے زندگی کے حالات اور زیادہ مشکل بنا دیں گے تو پھر یقینی طور پر ہمیں سیاست میں رہنے کا یا حکومت میں رہنے کا یا الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں۔ دونوں فریقین کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اس پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی فساد کا مرتکب ہو اس کو الیکشن کے لیے قطعی طور پر نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہی اس کا حل ہے۔ الیکشن کمیشن اگر ایک ڈیئرنگ سٹیپ لے گا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے، ادروائز یہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔